السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامہ میں آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ علیزے کا علاج کامیاب ہوتا ہے اور بالآخر وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ علیزے اور زہیب اس بارے میں کسی کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ سب کا ری ایکشن دیکھنا چاہتے ہیں جب علیزے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی۔ اور اتفاق سے جب وہ دونوں اچانک گھر پہنچتے ہیں تو عنایا اپنی ماں کے پاس ہی موجود ہوتی ہے۔ علیزے کے خلاف کان بھرنے میں مصروف ہوتی ہے کہ علیزے نے صرف زہیب کا پیسہ ضائع کروانا تھا، ورنہ کبھی معذور بھی پھر سے ٹھیک ہوا ہے۔ اور دل ہی دل میں پریشان بھی ہوتی ہے کہ اگر علیزے ٹھیک ہو گئی تو زہیب تو پہلے ہی اس کا دیوانہ ہے، وہ تو پھر ہمیں بالکل ہی گھاس نہیں ڈالے گا۔ جبکہ زہیب کی ماں جو اپنی بیٹی کی باتیں تو ضرور سنتی ہے لیکن دل سے دعا کرتی ہے کہ اس کی بہو جب واپس آئے تو بالکل صحت یاب ہو۔ بہرحال علیزے اور زہیب جب اچانک اپنے گھر پہنچتے ہیں تو علیزے ویل چیئر پر ہی ہوتی ہے اور عنایا دروازہ کھولتے ساتھ ہی علیزے کو اسی طرح دیکھ کر دل میں شکر بھی ادا کرتی ہے کہ علیزے ٹھیک نہیں ہوئی، اور تنزیہ کہہ بھی دیتی ہے کہ کیا فائدہ ہوا اتنا پیسہ اور وقت ضائع کرنے کا اور امیدیں باندھنے کا، جیسی گئی تھی ویسی ہی واپس آئی ہو۔ علیزے اور زہیب کی دبی دبی مسکراہٹ سے بھی عنایا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ہاں البتہ عنایا کے اس طنز پہ علیزے کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹتا ہے۔ البتہ یہاں پر زہیب کی ماں کا دل بھی تھوڑا اداس تو ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی امید تھی کہ علیزے بالکل صحت یاب ہو کے گھر واپس آئے گی، لیکن وہ علیزے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے کیونکہ وہ علیزے سے سچ میں محبت کرنے لگی ہے اور یہ بات بھی نوٹ کر رہی ہے کہ علیزے ہمارے گھر میں ایک رحمت بن کے آئی ہے، کیونکہ جب سے وہ یہاں آئی ہے گھر میں اور زہیب کے بزنس میں بہت برکت آ گئی ہے۔ تبھی وہ علیزے کو حوصلہ دیتی ہے کہ بیٹا مایوس نہ ہو، اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہوگا یہی کہ علیزے اچانک اپنی ساس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور یہ منظر دیکھ کر زہیب کی ماں کی آنکھوں سے تو لگتا ہے خوشی کے آنسو برس پڑیں گے، آگے بڑھ کے فوراً اپنی بہو کو گلے سے لگائے گی۔ ہاں البتہ یہاں پر عنایا کے سارے ارمانوں پر پانی پھرنے والا ہے۔ دوسری جانب گھر میں رمیسا کا تو حسد اور جلن سے برا حال ہے کیونکہ اس کے شوہر عالم صاحب کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے بعد ان کے پاؤں میں فریکچر آ جاتا ہے۔ ایسے میں زوبیہ نہ صرف اپنے باپ کی مرہم پٹی کرتی ہے بلکہ چھوٹے بھائی سمیر کو میڈیسن بھی لکھ کے دیتی ہے، جس کے بعد عالم صاحب کو واقعی ہی بہت فائدہ ہوتا ہے اور وہ فخر سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہیں۔ لیکن رمیسا سے بھلا یہ سب کہاں برداشت ہوگا، وہ تو زوبیہ اور زبیدہ بیگم دونوں کو عالم صاحب سے جتنا ہو دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ عالم صاحب بھی رمیسا کی یہ سب حرکتیں نوٹ کر رہے ہیں۔ نوٹ تو وہ اور بھی بہت کچھ کر رہے ہیں۔ جب سے زبیدہ بیگم نے کاشف کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ رات دیر سے گھر آتا ہے تو عالم صاحب نے رمیسا سے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے کچھ ایسا ویسا پتہ چلا تو تمہاری خیر نہیں۔ اب جناب کاشف کی یہ عادت بن چکی ہے کہ صبح دیر سے گھر آنا اور سارا دن سو کے گزارنا، تو رمیسا اپنا سارا غصہ سوتے ہوئے کاشف پر ہی نکالتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب ہم الگ گھر میں رہتے تھے تو میں تمہاری ہر الٹی سیدھی حرکت پہ پردہ ڈال دیا کرتی تھی، لیکن اب تو زبیدہ بیگم تمہاری ایک ایک حرکت تمہارے باپ کو بتاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں بچا سکوں گی۔ تو کاشف بھی اپنی ماں سے ہی جھگڑا کرتا ہے کہ آپ کو ہی شوق تھا اس گھر میں آ کے رہنے کا، اچھا خاصا تو ہم الگ رہ رہے تھے اور ہماری پرائیویسی بھی تھی۔ لیکن ناظرین اصل مزہ تو اس دن آئے گا جب کاشف کی حرکتیں رمیسا اور عالم صاحب کے سامنے آئیں گی۔ تو رمیسا کے بڑے بول اس کے سامنے آنے والے ہیں جب اس نے زبیدہ سے کہا تھا کہ میرے بیٹوں پر نظر رکھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھو۔ دوسری طرف باری جو پریشے سے بات نہیں کر رہا جب سے اسے پتا چلا ہے کہ پریشے ایان کے آفس میں کام کرتی ہے، بہرحال اگلے دن پریشے سے کہتا ہے کہ آفس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ آج ہم تمہاری امی کے گھر جائیں گے۔ پریشے تو پریشان ہو جاتی ہے کہ شاید باری میری شکایت کرنے والا ہے گھر جا کے، جبکہ گھر پہ تو پہلے سے ہی اتنی پریشانیاں ہیں۔
باری دوسری بات نہیں سنتا، بس پریشے سے کہتا ہے میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ باری کو زہیب نے کال کر کے کہا ہے کہ آپ پریشے کو لے کے اس کی امی کے گھر پہنچیں کیونکہ آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ تو ناظرین، اپنی امی کے گھر بیٹھ کے پریشے پریشان ہوتی ہے کہ باری پتہ نہیں کب میری شکایت شروع کرے گا اور سب کے سامنے مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ باری کی طرف دیکھتی ہے، لیکن سارا منظر اس وقت بدل جاتا ہے جب زہیب اور علیزے اچانک گھر داخل ہوتے ہیں اور علیزے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھ کر سب حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ زبیدہ بیگم پریشے اور زوبی کی آنکھوں سے تو جیسے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ زبیدہ بیگم اپنی بیٹی کو گلے سے لگاتی ہیں اور اسے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی ہیں، جبکہ رمیسہ بیگم کے جلنے کا وقت ایک دفعہ پھر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو زبیدہ اور اس کی بیٹیوں کو برباد ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو ہر آئے دن وہاں سے ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے۔ بہرحال عالم صاحب بھی آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ وہی عالم صاحب ہیں جو ساری زندگی زبیدہ بیگم کو یہ تانے دیتے رہے کہ بھائی بیٹیوں کی جلدی شادی کرو، اور علیزے کا تو انہیں پورا یقین تھا کہ کبھی شادی ہوگی ہی نہیں کیونکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھ لیں قسمت کے کھیل کہ نہ صرف اس کی زہیب جیسے اچھے انسان سے شادی ہو گئی، بلکہ آج وہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑی ہے اور پوری ہمت کے ساتھ کھڑی ہے۔ علیزے اس کا سارا کریڈٹ اپنے شوہر زہیب کو دیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دینا بھی چاہیے۔ زہیب سے کہتی ہے کہ اگر آپ میری زندگی میں نہ ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا۔ لیکن زہیب بھی علیزے سے بے حد محبت کرتا ہے، اور ناظرین میرے خیال سے ہر لڑکی زہیب جیسا شوہر ڈیزرو کرتی ہے۔ بہرحال یہاں سے گھر واپس جانے کے بعد بھی باری پریشے سے کھچا کھچا رہتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، جبکہ پریشے باری سے کہتی ہے کہ باری آپ کا یہ رویہ مجھے بہت اذیت دے رہا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ لیکن یہاں پر پریشے کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر باری اس کی بات سننے کو تیار نہیں فیس ٹو فیس، تو ایٹ لیسٹ پریشے ایک آڈیو میسج میں اپنی ساری مجبوری اور صفائی پیش کر سکتی ہے۔ خیر، اب منال باری اور پریشے سے ملنے آتی ہے تو باری چونکہ اپنی بہن سے بہت فرینک ہے، اپنے دل کی ہر بات اس سے کرتا ہے، تو اس بارے میں بھی منال سے ہی ڈسکشن کرتا ہے۔ منال باری پر ہی غصہ ہوتی ہے کہ انایا کی باتوں میں آ کے آپ نے پریشے سے بات کرنا بھی چھوڑ دی، کم سے کم مجھے یہ امید نہیں تھی، پریشے سے بات کرنا ضروری تھا۔ منال کے سمجھانے پہ باری پریشے سے بات کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، جس کے بعد پریشے بتاتی ہے کہ باری مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آفس ایان کا ہے، یہ تو وہ کل پرسوں جب اچانک آیا تو مجھے پتا چلا، اور اب میں چاہ کر بھی یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میں آفس سے ایک بہت بڑی رقم لون کے طور پہ لے چکی ہوں، جس کے کچھ پروٹوکولز تھے اور وہ مجھے پورا کرنا ہوں گے۔ بہرحال باری پریشے کی بات سن کے افسوس کرتا ہے کہ اسے پریشے کے ساتھ اس طرح ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ پریشے پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، جبکہ گھر بیٹھی انایا یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ یقیناً میرے واپس آ جانے کے بعد باری پریشے پہ بہت غصہ ہوا ہوگا، کاش کہ میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی۔ بہرحال تیلی تو میں لگا آئی ہوں، اب یہ آگ رکنے والی نہیں۔ لیکن باری خود پریشے کو جب آفس چھوڑنے آتا ہے اور ادھر ایان یہ منظر دیکھ لیتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سی آف کرتے ہیں، تو ایان کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ایان گھر جا کے اپنی ماں سے الجھ پڑتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کی بات میں نے پریشے سے کی تھی، لیکن اس نے مجھے ریجیکٹ کر کے اس باری سے شادی کر لی اور مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ اب لگتا یہی ہے کہ ایان کی ماں ہی شاید انایا کو کال کر کے اس بارے میں بتائے گی اور ایان کو سنبھالنے کا کہے گی۔ تبھی تو اگلے دن انایا ریڈ ڈریس پہن کے پوری تیار ہو کے ایان کے آفس پہنچ جاتی ہے اور ایان سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم اپسیٹ ہو، لیکن ہمارا دشمن ایک ہی ہے، اس لیے ہمارا مقصد بھی ایک ہونا چاہیے۔ ایان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، اور یہاں انایا اپنا اصل منصوبہ سامنے لائے گی۔
وہ کہتی ہے میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے ذریعے باری اور پریشے کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ کوئی ایسا ہی منصوبہ بنائیں گے کہ باری کو لگے شاید پریشے اس کے ساتھ رشتے میں دھوکہ کر رہی ہے، شادی تو اس سے کر رکھی ہے لیکن افیئر ایان سے چلا رہی ہے۔ لیکن اتنا تو ہمیں پتا ہے ناظرین کہ انایا کے یہ سارے منصوبے خاک میں ملنے والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایان ہی انایا کے اس منصوبے کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دے گا اور انایا سے کہے گا کہ میں نے پریشے سے محبت کی ہے، نہ تو میں خود اس کی بدنامی کی وجہ بن سکتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کو ایسا کرنے دوں گا۔ اگر تو یوں ہو جاتا ہے تو یہ تو انایا کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہوگا، اور اگر ایان ایسا نہیں کرتا تو مجھے پورا یقین ہے کہ باری کبھی بھی اپنی بیوی پر شک نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پریشے کے کردار کا بہت اچھے سے پتا ہے۔ تو ناظرین، کون کون انتظار کر رہا ہے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ کا، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔